اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبد نے مبارک کہا تھا، اور اس کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ دوران سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خیمے میں پہنچے جو معبد کا خیمہ تھا۔ اور ناظرین، یہ معبد اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہچانتی بھی نہیں تھی۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس کے خیمے میں کٹیا میں آئے تو اس کی کٹیا جگمگا اٹھی۔ وہ بڑی حیران حضور نبی کریم علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ آپ کی چال ڈھال پر اس کی نظر ہے، پھر آپ کی جو باتیں کرنے کا انداز ہے، ناظرین و سامعین، وہ محو ہو کر سنتی رہی، آپ کی آواز مبارکہ سنتی رہی۔ اور ہوا یہ کہ جب پہنچے، اور اس کی ایک عادت تھی کہ جو بھی مسافر آتا اس کی خدمت کیا کرتی، اس کے عوض میں وہ کچھ نہ کچھ ان کے بارگاہ یعنی ان کو کچھ نہ کچھ پیش کر دیا کرتا۔ اب ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس دودھ ہے؟ کہا نہیں، اس وقت میری کٹیا میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری بکریاں ہیں وہ باہر ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر بکری کھڑی دیکھی، دریافت فرمایا کہ یہ بکری کس کی ہے؟ اس نے کہا میری ہے۔ کہا کیسی ہے؟ کہا بہت ضعیف اور ناتواں ہے، بکریوں کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی، اسی لیے یہاں پر کھڑی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو اسے دہہ لوں۔ وہ کہنے لگی یہ تو بے شیر ہے، یہ دودھ نہیں دے سکتی، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس بکری کو اپنے پاس بلایا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، پھر برتن مانگا، اور برتن مانگنے کے بعد جب برتن آیا تو آپ علیہ السلام نے اس قدر دودھ دوہا کہ وہ برتن بھر گیا، اور اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نوش فرمایا، اور ایک روایت یہ کہ اور بھی ساتھی تھے انہوں نے بھی نوش کیا، اور ایک برتن معبد کو بھی بھر کر دے دیا، اور آقا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، اب اس کا شوہر جب کام کاج کرنے کے بعد گھر آیا تو کٹیا کی حالت بڑی ڈیفرنٹ دیکھی، مختلف دیکھی کہ کٹیا کی حالت چینج ہے۔ کہا کہ معبد لگتا ہے کہ کوئی مہمان آیا تھا۔ معبد نام نہیں جانتی تھی، لیکن اتنی برکتیں اس نے دیکھی تو اس نے کہا کہ ہاں مبارک آیا تھا۔ عربی میں مبارک کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ کہا کیسا تھا؟ معبد نے بڑے ایک دل نشیں انداز میں شوہر کو بتایا کہ جب دور سے آ رہا تھا تب بھی بے انتہا حسین و جمیل تھا، جب قریب آیا سامنے آیا تو تب بھی بے انتہا حسین و جمیل تھا۔ حسن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھیں تو حسن ہوتا ہے، قریب سے دیکھیں تو حسن کی وہ صورت نہیں ہوتی، وہ صورتحال، وہ سچویشن نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کہ قریب آیا تب بھی خوبصورت تھا، بات کرنے کا انداز ایسا تھا، اور ان کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا کہ روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ گویا کہ حالت کفر ہی میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے اتنی متاثر ہوئی کہ مبارک ذکر کیا کہ ان کا نام مبارک ہے، اور پوری ایک طریقے سے نعت پڑھ کر اپنے شوہر کے سامنے سنا دی۔ شوہر نے کہا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہا کہ آپ باہر تھے،
اور ظاہر ہے کہ اس وقت کمیونیکیشن کا یہ سسٹم نہیں تھا کہ موبائل فون ہو تو بلا لیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ دور دراز لوگ کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ کہا کہ آئندہ آئے تو چھوڑنا نہیں مجھے بلانا، میں بھی اس مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ عرصہ دراز گزر گیا، مبارک نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں گھوم رہی ہے بچے کے ساتھ، تو بچے نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا تو والہانہ انداز میں کہنے لگا کہ ماں ماں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مبارک کا ساتھی۔ آپ والہانہ دوڑ کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئیں۔ کہا مبارک کہاں ہے؟ این المبارک، این المبارک، فین مبارک، مبارک کہاں ہے؟ کہا کون مبارک؟ کہا کہ جو اس دن آپ آئے تھے، میری بکری کا دودھ دوہا تھا، بکری تو بے شیر تھی لیکن دودھ ان کی ہاتھوں کی برکتوں سے ہمیں عطا کیا گیا۔ کہا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، اور یوں جا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ پھر آپ کے شوہر بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، یہ ہے مبارک، مبارک کا مبارک ذکر جو یہاں پر تاریخ کے اوراق میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، عشق اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔